الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم باب نمبر 51 پڑھنے والے ہیں۔ باب نمبر 51 کا ٹاپک ہے اسماء حسنہ کا بیان، یعنی اس باب میں توحید کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات کا بیان ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ باب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں قائم کیا ہے، کیونکہ اس میں توحید اسماء و صفات کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جو نام اور جو صفتیں بیان کی ہیں ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا، جیسے وہ نام اور جیسی وہ صفتیں آئی ہیں، ان کی تعویل نہیں کرنا، ان کی تحریف نہیں کرنا، ان کی تعطیل نہیں کرنا، ان کی تمثیل بیان نہیں کرنا، اور ان کی کیفیت بھی بیان نہیں کرنا۔ گویا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے ہمیں تحریف سے بچنا ہے، تعطیل سے بچنا ہے، تمثیل سے بچنا ہے، تکییف سے بچنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بیان کی، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے او اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو اللہ نے ید کا لفظ استعمال کیا۔ ید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ۔ تو اس کی تحریف نہیں کی جائے گی۔ تحریف کا مطلب کیا ہوا؟ کہ معنی کو بدلنا، کہ ان کے معنی کو بدل کر کے دوسرا معنی پہنا دیا جائے۔ مثال کے طور پر ید کا معنی نعمت لیا جائے یا قدرت لیا جائے، تو اگر ید کا معنی نعمت یا قدرت لیا جا رہا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تحریف ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تعطیل بھی نہیں کرنی ہے کہ ان کا انکار ہی کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ید کا لفظ استعمال کیا تو ید کا انکار ہی کر دیں اور اس پر ایمان ہی نہ رکھیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے تمثیل بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی مخلوق کی صفت کے جیسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے نا مخلوق کے ہاتھ کے جیسے ہے، تو ایسا بھی نہیں مانا جا سکتا۔ یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ویسے ہی جیسے ایک انسان مستوی ہوتا ہے، تو ایسا نہیں سوچا جا سکتا اللہ کی ذات کے بارے میں، بلکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، لیکن اس کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے جیسے نہیں، اس انداز میں سوچنا ہی غلط ہے۔ اسی طریقے سے کیفیت بھی بیان نہیں کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اسی کیفیت ایسی ہے، اس کی حقیقت کی تحدید کرنا ایسا نہیں چلتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اس کی جو صفتیں ہیں، ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا، ان کا انکار نہیں کرنا ہے، ان کی کیفیت نہیں بیان کرنی ہے، ان کو بندوں کی صفتوں کے جیسے نہیں ماننا ہے، اور ان کے اندر کسی طرح سے الحاد نہیں پیدا کرنا ہے، ان کا انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننے کی کیا اہمیت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بات کریں تو یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف علم ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بات کرنے کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی انسان کی عزت کرتے ہیں، کسی انسان کا احترام کرتے ہیں، یا کسی انسان کا رسپیکٹ ہمارے دل میں ہوتا ہے، تو اس کے خاندان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین، اس کے بارے میں جاننا واقعی سارے علموں میں سب سے بہتر علم ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں
اور اس کی صفتوں کو جاننے سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہماری امیدیں بننے لگتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایسا کرنے کی وجہ سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم نے ناموں کو اور اس کی صفتوں کو جانا، اس طریقے سے ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے اور گہرا ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعداد کتنی ہے؟ تو اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں 100 سے ایک کم، جس نے انہیں سیکھا، انہیں یاد کیا اور ان پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ احصاء کرنے کا مفہوم کیا ہوا؟ من احصاها دخل الجنہ۔ احصاء کا مفہوم کیا ہوا؟ سب سے پہلے اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بدائع الفوائد میں احصاء کا 4 مفہوم بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو 99 نام ہیں ان ناموں کو یاد کر لیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ان ناموں کے معنی کو جان لیا جائے، اور تیسرے نمبر پر ان ناموں کے معانی کی جو مانگ ہے، ان کا جو تقاضا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ الاحد ہے تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہم کو جب علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے روزی طلب نہ کریں۔ جب ہم کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہ ہوں۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور صفتوں کے واسطہ سے اللہ سے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اس کو پکارو۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں اور ان صفتوں کے واسطے سے اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ دعا کرے کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو روزی دینے والا ہے، ہمیں روزی عطا فرما۔ اس طریقے سے تو گویا کہ 4 چیزیں اس میں آئیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ان ناموں کو یاد کیا جائے، دوسرے نمبر پر ان ناموں کے معنی کو سمجھا جائے، تیسرے نمبر پر ان ناموں کے معنی کی مانگ کو اپنی زندگی میں اتارا جائے، اور چوتھے نمبر پر ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کی جائے۔ تب اس حدیث میں جو بشارت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جس نے ان کو شمار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب ان کے معنی کو سمجھا، ان کو یاد کیا، ان کے معنی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اور ان ناموں اور صفتوں کے واسطہ سے اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ تو اللہ رب العالمین کے یہ 99 نام ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کے صرف 99 نام ہی ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی ہیں، البتہ ان 99 ناموں کی یہ خوبی بتائی گئی ہے۔ دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اور بھی نام ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اور پریشانی کی جو دعا بیان کی ہے، اس دعا میں اس بات کو واضح کیا، اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک، کہ اللہ میں تجھ سے ان تمام ناموں کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر
او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی کسی مخلوق کو یہ نام سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں اسے نازل کیا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے پاس غیب میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ہو سکتا ہے کہ بندوں کو بتایا نہ ہو، لیکن یہ جو 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کی یہ خوبی بتائی گئی۔ مثال کے طور پر شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ سمجھایا کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس 20 دینار ہے جسے ہم نے صدقہ کے لیے رکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ہمارے پاس صرف 20 ہی دینار ہے، اور بھی پیسے ہوں گے، لیکن 20 دینار ہے جسے میں نے صدقہ کے لیے رکھا ہے۔ تو بالکل ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 میں ایک کم، جس نے ان کو شمار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اور بھی نام ہیں، لیکن ان ناموں کی خوبی یہ ہے کہ ان ناموں کو جو شمار کیا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اب آتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اسماء و صفات میں الحاد کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ الاعراف آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، تم انہی ناموں سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی کجی اختیار کرتے ہیں، انہیں ان کے عملوں کا عنقریب پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الحاد سے مراد شرک ہے، یعنی جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں یعنی شریک کرتے ہیں دوسروں کو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسرا قول منقول ہے کہ مشرکین جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے اللات مشتق مانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نام العزیز سے انہوں نے العزیٰ نکالا تھا، کیونکہ اللات ان کے ہاں ایک بھگوان تھا، العزیٰ ایک بھگوان تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے اللات نام رکھ لیا تھا، اور العزیز سے العزیٰ اپنے بھگوان کا نام رکھ لیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح سے الحاد ہے۔ اور عامش کا قول ہے اس حوالے سے کہ الحاد کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ناموں کو اللہ کے نام میں داخل کرنا جو اللہ کے نام میں شامل نہیں ہے، جیسے اللہ کو گاڈ کہنا یا ایشور کہنا یا خدا کہنا، اس طرح کے ناموں سے بچنا چاہیے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔